الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کا موضوع یا جس عنوان پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے احساس، جس کو میں یوں تعبیر کرتا ہوں کہ احساس زندگی ہے۔ ہمیں ہمارے دین نے حسن معاشرت کے تمام پہلو سمجھائے ہیں، عملی طور پر اس کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے صحابہ اکرام کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ ایسی مثالوں سے بھرا ہوا ہے، اور آپ کی زندگی ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے جہاں آپ نے اور آپ کے جانثاروں نے اپنی ذات کو تکلیف میں رکھ کر دوسروں کی بھلائی کی، اور اس معاملے میں یہ فرق نہیں رکھا کہ کوئی مسلمان ہو کہ کوئی کافر۔ آپ کا یہی حسن سلوک تو تھا کہ ایک دنیا تھی جو آپ کی گرویدہ ہو گئی، لیکن کافر بھی آپ کے حسن اخلاق کو ماننے پر مجبور ہو گئے اور آپ کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ زندگی کی اساس اصل میں احساس کا نام ہے۔ اگر احساس ہے تو زندگی ہے، اور اگر انسان کے اندر انسانیت کا احساس نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ زندگی ہمیں وہی کچھ دیتی ہے جس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارا احساس ہوگا ویسے ہی ہماری زندگی ہوگی۔ 3 آدمی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور آ کر تینوں نے مختلف باتیں کہی۔ ایک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا ایماندار ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یوں لگتا ہے آدھی دنیا ایماندار ہے، آدھی دنیا بے ایمان ہے۔ تیسرے نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا بے ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے اندر کا احساس ہے کہ جس نے یہ سوچا کہ ساری دنیا ایماندار ہے وہ پورا ایماندار ہے، اور جس نے یہ سوچا کہ آدھی دنیا ایماندار ہے اور آدھی بے ایمان ہے، اس کے اندر آدھا ایمان ہے، اور وہ آدھا ایماندار ہے اور آدھا بے ایمان ہے۔ اور جس نے یہ سوچا کہ پوری دنیا بے ایمان ہے تو وہ سارا بے ایمان ہے۔ احساس ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر انسانیت کی حقیقی روح کو بیدار رکھتی ہے۔ بے حسی انسان اور انسانیت دونوں کی دشمن ہے۔ یاد رکھیے میری بات، انسان کے پیدا ہونے کا دن وہی ہے جس دن کہ اس کے اندر احساس پیدا ہو، وہ اس کے پیدا ہونے کا دن۔ احساس سے محرومی دنیا کی سب سے بڑی محرومیوں میں سے ایک ہے۔ نوٹ کر لیں میری بات، اسلام ہمارے دین کا ہمارے اسلام کا ہماری زندگیوں میں بہت بڑا کردار ہے۔ دین کا ہماری زندگیوں میں بہت بڑا کردار ہے۔ اسلام خود ہمارے اندر، یعنی اپنے ماننے والوں کے اندر احساس پیدا کرنا چاہتا ہے اور احساس کو بیدار رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، اور مسلمان کہیں بھی کسی جگہ بھی ہوتے ہیں، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بے چین ہوتے ہیں۔ مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ لہو خورشید کا ٹپکے گر ذرے کا دل چینے۔ آج ہم احساس سے عاری ہو رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ زندگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اتنی سرعت کے ساتھ ہمارے اندر یہ چیز سرایت کر رہی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
انسانیت سے ہمیں دور لے کے جا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ دیکھیے نا، چیزیں قیمتی ہیں کہ انسان؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ تھنک اباؤٹ اٹ، اس کے متعلق بھی سوچئے۔ چیزیں قیمتی ہیں کہ انسان قیمتی ہیں؟ چیزیں قیمتی ہیں کہ رشتے قیمتی ہیں؟ چیزیں قیمتی ہیں کہ فرینڈ شپ قیمتی ہے؟ لیکن ہمیں تو اکثر یہی نظر آتا ہے کہ لوگوں کو اب چیزوں سے پیار ہے، اب انسانوں سے انسانوں کو پیار نہیں رہا۔ آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو، کیونکہ جس کے اندر انسانیت ہوگی وہ ضرور غور کرتا ہے کہ آپ کے سامنے حادثہ ہو رہا ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، خون میں لت پت ہے، کوئی دریا میں ڈوب رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ زخمی تڑپ رہا ہے، کوئی کسی مشکل اور مصیبت میں ہے، تو ہم اس کو مصیبت سے آئی نہیں بچاتے۔ اب ہم ریسکیو والوں کو فون کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم خود کیا کرتے ہیں؟ ہم خود موبائل لے کے اس کی مووی بنا رہے ہیں کہ یہ میری مووی چل جائے گی، وائرل ہو جائے گی۔ یہ ہمارے اندر انسانیت رہ گئی۔ اگر یہ حال ہے تو خدا کی قسم ہم زندہ نہیں رہ سکیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، آج ہمارے اندر احساس مر رہا ہے، دم توڑ رہا ہے۔ آج ہمارے اندر احساس سسک رہا ہے۔ چیزیں قیمتی نہیں ہیں، انسان قیمتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سوچئے کہ چیزیں ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی۔ جتنی مرضی کسی کے پاس قیمتی اشیاء ہیں تو دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ چیزیں نہیں جاتی، ہمارے ساتھ احساس جاتا ہے۔ احساس ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر احساس پیدا کر لیں تو شاید ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ بندہ ہمارے سامنے مر رہا ہے اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ دوسروں کی تکلیف پر بے حسی کا مظاہرہ انسانیت کی علامت نہیں ہے۔ میں تو برملا کہوں گا کہ دوسروں کی تکلیف پر بے حسی کا مظاہرہ انسانیت نہیں ہے، انسانیت کی علامت ہی نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کبھی آپ نے جیوگرافیکل دیکھا ہوگا، وہاں عجیب و غریب اینیملز کے متعلق چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور بندے کو کبھی کبھی بڑا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک گنا احساس تو جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے۔ جانور ایک دوسرے کی تکلیف کو جانور ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، اور جانور ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں۔ کسی مصیبت میں ہے دوسرا جانور تو بچا رہے ہیں۔ ممتا تو بچاتی، چاہے کسی پرندے کی ممتا ہو یا کسی وحشی جانور کی ممتا ہو یا کسی پالتو جانور کی ممتا ہو، وہ تو اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ ایک چڑیا جو ہے وہ باز سے بھڑ جاتی ہے اپنے بچے کے لیے، ایک مرغی جو ہے وہ سانپ سے لڑ جاتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ تو یہ تو جانوروں کے اندر بھی احساس ہے، تو انسانوں کے اندر کیا نہیں ہونا چاہیے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش پر۔ جب ہم کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں نا، تو یقین مانیے، جب ہم کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں نا تو یقین مانیے وہ جو جس کی ہم مدد کرتے ہیں، وہ اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں، حقیقی طور پر وہ دعائیں ہیں جو ہمیں لگتی ہیں، اور جو ہمیں بڑے بڑے مصائب اور مسائل سے نکالتی ہیں، اور جو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دعا کتنی قیمتی چیز ہے، اس کی تو کوئی حد و نہایت ہی نہیں ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، شہر کا آپ گشت کیا کرتے تھے، ایک جگہ سے گزرے کہ ایک جھونپڑی سے کسی عورت کے کرہنے کی آواز آ رہی تھی، آپ وہاں پہ پہنچے، اس کے شوہر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی کو درد ذہ ہے، کوئی بچہ بچی پیدا ہونے والا ہے اور تکلیف ہے، لیکن کوئی عورت پاس نہیں ہے کہ جو اس کا خیال کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، اور پتہ ہے اس وقت آپ کی خلافت جو ہے وہ کتنی زیادہ تھی اور کتنی وسیع تھی، 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر آپ کی خلافت پھیلی ہوئی تھی، اتنے بڑے حکمران تھے آپ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو جگایا، ان کو ساتھ ملایا اور ان کو ثواب کا، احساس کا یقین دلایا، اور فرمایا آ جاؤ، آج جنت بک رہی ہے، آج جنت بٹ رہی ہے، آ جاؤ۔ وہ آپ کے ساتھ آ گئی، ساری رات آپ ان لوگوں کے ساتھ رہے، بچے کی ولادت ہوئی اور صبح روانہ ہو گئے۔ تب گھر کے مکینوں کو پتہ چلا کہ ہماری مدد کرنے والے کون تھے، کیسے لوگوں کی مدد کرتے تھے یہ لوگ، ان کی عزت نفس کو پامال کیے بغیر۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم کسی کی مدد بھی کرتے ہیں نا تو خدا کی قسم اس کی عزت نفس کو پامال کر کے کرتے ہیں۔ اگر کسی کی عزت نفس کو پامال کی اور اس کی مدد کی تو اللہ نے فرمایا قرآن میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے گویا اس طرح کی کاشت کی ہے کہ ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی تھی، اس کے اوپر تم نے کاشت کر دیا، کوئی چیز کاشت کر دی، بارش آئی اور وہ مٹی وہاں سے چلی گئی اور مٹی وہاں سے ہٹ گئی، کاشت بھی گئی، آپ کی محنت بھی گئی اور وہ صاف پتھر اسی طرح رہ گیا۔ آپ جب کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں اور پھر اسے ذلیل کرتے ہیں تو آپ کا احسان کیا ہوا آپ کے کھاتے میں نیکی نہیں آئے گی، نیکی برباد، گناہ لازم، نیکی نہیں آئے گی، گناہ آئے گا۔ ان باتوں کا احساس کیجئے کہ اگر کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو اس طرح کیجئے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ آج من حیث القوم، ایسے مسلمان ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ احساس زندگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔